الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سب تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں نور ایمان عطا فرمایا. دعا ہے کہ مولا کریم جل مجدہ آخر دم تک ہمارے دلوں میں یہ نور ایمان قائم دائم اور ثابت رکھے. قابل اس کے کہ میں آیت مقدسہ جو تلاوت کی گئی اس آیت مبارکہ پر کچھ گزارشات عرض کروں. آئیے مل کر دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر استقامت ثابت قدمی نصیب فرمائے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام، ایمان، قرآن جیسی عظیم نعمتوں سے نوازا اور ایمان کا ذائقہ اس شخص نے چکھ لیا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ اس شخص نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا، ایمان کا مزہ پا لیا. من قال باللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. میں اللہ کے رب ہونے پر اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر میں اپنے رب سے راضی ہوں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں کلمہ نصیب کیا، حضور کی غلامی نصیب فرمائی، ایمان کی دولت نصیب فرمائی. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو دین کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، دین پر خود بھی چلتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی دین کے ساتھ وابستہ رہنے کی تلقین کرتے ہیں، ایمان کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں اور پھر ایمان کے تقاضوں کو سمجھ کر جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کی پابندی کرتے ہیں. اور جمعۃ المبارک تو مسلمانوں کا عید کا دن ہے. اس دن کی اہمیت کو، اس دن کی فرضیت کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. جن لوگوں کو اللہ تعالی نے دین کا فہم، دین کا شعور عطا فرمایا ہے، وہ اس دن کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے یقیناً مساجد کا رخ کرتے ہیں اور اپنے رب کریم سے تعلق بندگی مضبوط اور مستحکم رکھتے ہیں. آج کا جمعہ مبارکہ یہ ماہ شوال میں آ رہا ہے اور ماہ شوال اسلامی سال کے مہینوں میں سے وہ مہینہ ہے جس کو حج کے مہینوں میں شمار کیا گیا.
میں نے اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے پہچانے ہوئے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، شہر مہینے کو کہتے ہیں، اشہر اس کی جمع ہے۔ الحج اشہر کا معنی ہے حج کے مہینے، معلومات پہچانے ہوئے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ 3 مہینے حج کے شمار کیے گئے ہیں، شوال، ذیقعدہ اور ذی الحج۔ شوال کے مہینے میں پوری دنیا سے دور دراز سے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ رخت سفر باندھتے تھے، قافلے پیدل چلا کرتے تھے۔ بعد میں باہری جہاز کا دور آیا تو شوال کے مہینے میں ہی لوگ حج کے سفر پر روانہ ہو جاتے تھے۔ اس لیے 2 مہینے کم و بیش سفر کے اندر لوگوں کے گزرتے، اور 2 مہینوں کے بعد پھر حجاج کرام مکہ مکرمہ جمع ہو جاتے، اور ذی الحج کی 8 تاریخ کو مناسک حج شروع ہوتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے جو ہیں یہ پہچانے ہوئے ہیں، یہ معلوم ہیں، اور ان دنوں کے اندر حج کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ پوری دنیا میں اس وقت جو صورتحال ہے اسی کے پیش نظر اس مرتبہ حج کے حوالے سے بھی غیر یقینی سی صورتحال پائی جاتی ہے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس دفعہ حج بیت اللہ شریف ہو نہ ہو، اگر حج ادا کیا جاتا ہے تو اس کی صورتحال کیا ہوگی، کیفیت کیا ہوگی، ابھی تک بڑا ابہام پایا جاتا ہے، کوئی صورتحال واضح نہیں۔ جن لوگوں نے حج کی درخواستیں دینے کا ارادہ کیا یا اس پروسیس میں سے گزرے، وہ بھی اسی طرف نظر لگائے ہوئے ہیں کہ شاید کوئی پالیسی آئے اور یہ تمام معاملہ واضح ہو جائے۔ بہرحال حج ہو یا نہ ہو، ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے حج ایک اہم اسلام کا رکن ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، اور اس حدیث شریف کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت لا الہ الا اللہ و شہادت ان محمد رسول اللہ، شہادت توحید اور شہادت رسالت، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا کہ بھری کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اپنی ذات اور اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، آخری رسول ہیں۔ یہ شہادت اسلام کا پہلا رکن ہے، اور اس کے بعد پھر اقام الصلاۃ، بر وقت صحیح ادا کرنا نماز، یہ اسلام کے ارکان 5 میں سے دوسرا رکن اقامت صلاۃ ہے۔ اور تیسرا ہے ایتاء الزکوٰۃ، اپنے مال کی زکوٰۃ دینا۔ اس کے بعد پھر درجہ ہے وصوم رمضان، رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ اس کے بعد 5واں رکن ہے وحج البیت، بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ جس طرح اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے نظام عبادات میں سے اونچے درجے کی عبادت 5 وقتہ نماز ہے۔
اس کے بعد پھر اسلام کے نظام عبادات میں زکوٰۃ کا درجہ ہے، زکوٰۃ کے بعد پھر نظام عبادات میں روزے کا درجہ ہے، اور روزے کے بعد پھر نظام میں عبادات میں اللہ رب العزت نے حج کا مقام رکھا ہے۔ باقی عبادات کے متعلق ہر مسلمان جانتا ہے کہ ایک دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ہے، سال میں 1 مرتبہ صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، روزہ سال میں 1 مرتبہ پورے مہینے میں روزے رکھنا یہ فرض ہے، اور حج جو ہے یہ ساری زندگی میں صرف 1 مرتبہ حج کرنا، وہی ان لوگوں پر جو صاحب استطاعت ہے، جن پر حج فرض نہیں، لہذا ان پر جب فرض ہی نہیں ہے تو مواخذہ کس بات کا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں حج کی فرضیت کا ذکر فرمایا، وہاں واضح طور پر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر اللہ کی رضا کے لیے اس کے گھر کا حج کرنا فرض کیا گیا ہے، اور آگے وضاحت فرماتی کہ کن لوگوں پر حج فرض ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو صحت مند بھی ہو، حج کے سفر پہ ارکان کی ادائیگی صحت و سلامتی کے ساتھ کرنے کا اس کے اندر ہمت و طاقت ہو، پھر خرچ، راستے کا خرچ، وہاں کے اخراجات، اور اس پر مزید یہ کہ اپنے بیوی بچوں جن کی ذمہ داری اس پر ہے، جن کا نان نفقہ اس کے ذمے ہے، جتنے دن حج کے اوپر گزریں گے ان کے سارے اخراجات دے کر جائے، اور پھر وہاں کے اخراجات ساتھ لے کر جائے، ایسے شخص پر حج فرض ہے۔ حج کی فرضیت جس طرح ہر ایک عبادت کا اپنا درجہ ہے، اپنا مقام ہے، نظام عبادات میں سے حج ایک ایسے اونچے درجے کی عبادت ہے کہ انسان کو مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے، وہ خود اس کا جسم بھی مشقت اٹھاتا ہے، جسمانی اعتبار سے اسے کافی چیزیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، مال خرچ کرنا پڑتا ہے، سفر میں رہنا پڑتا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ساری زندگی میں صاحب استطاعت پر جو ایک عبادت حج فرض کی ہے، اس کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ ہم اس کے درجے کی اہمیت کے کمال کو ہرگز سمجھ نہیں پائیں گے۔ بس اتنی بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب حج کرنے کے بعد حاجی فارغ ہو جاتا ہے، ارکان حج سے فراغت کے بعد وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، کہ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو تو اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی مواخذہ نہیں ہوتا، بالکل اس کا دامن دل جو ہے اور دامن عمل جو ہے اتنا صاف ستھرا پاکیزہ اونچے درجے پہ آ جاتا ہے، جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں، اس پر کوئی گرفت و پکڑ نہیں، اس کے اعمال کا معاملہ ایسے، اسی طرح حج کرنے کے بعد آدمی ہو جاتا ہے۔ لہذا حج جو ہے اس کے اندر جسم بھی مشقت اٹھاتا ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جنہیں مالی عبادت کہا جاتا ہے، جیسے زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے کہ آپ اللہ کا دیا ہوا مال اس کا 40واں حصہ نکالیں، لیکن اس میں انسان کا بدن مشقت نہیں اٹھاتا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان کا جسم جو ہے وہ مصروف ہوتا ہے، ورنہ مالی عبادت، بدنی عبادت۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مرکب عبادت بنایا ہے، اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، جسم بھی تکلیف اٹھاتا ہے، وقت بھی دینا پڑتا ہے، تو بہرحال اللہ رب العزت نے حج کا اجر و ثواب اتنا اونچا رکھا ہے کہ حج کرے ارکان سے فراغت کے بعد ایسے ہو جاتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے بے گناہ پیدا ہوتا ہے۔
یعنی اس کا دامن بالکل صاف اور پاکیزہ، جیسے ایک سفید رنگ کی چادر ہے، اس پر کوئی دبا نہیں، اس پر کوئی داغ نہیں ہے، بندے کا دامن اس طرح سے ہو جاتا ہے، اور حج کر کے جب واپس آتا ہے پھر اس کا عمل نامہ جو ہے اس کے اندر پھر ابتدا ہوتی ہے کہ اب جو کچھ وہ کرے گا، جو اعمال ہوں گے اس کے مطابق اس کا عمل نامہ ہوگا۔ تو گویا کہ نظام عبادات میں سے حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچے درجے کی عبادت رکھی ہے، اور ارکان خمسہ میں سے اسلام کا 5واں رکن ہے، اور اس کے لیے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں۔ یہ نہیں کہ آدمی کوئی کہے میں رجب میں حج کر آتا ہوں، میں جمادی الثانی میں جا کے حج کر آتا ہوں، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے پہچانے ہوئے ہیں، وہ شوال ہے، ذیقعد ہے، ذی الحج ہے، ان مہینوں میں ہی آپ وہاں مکہ مکرمہ پہنچو گے، اور جب حج کے دن آئیں گے پھر تم ارکان حج ادا کرو گے۔ اب اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ حج کا لفظی معنی ہے ارادہ کرنا۔ لفظ حج کا معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا۔ اللہ کے گھر کی زیارت کی نیت کر کے مکہ مکرمہ عبادت کے مناسک ادا کرنا، اسے شریعت کی اصطلاح میں حج کہتے ہیں، حج بیت اللہ شریف۔ اور حج جو ہے یہ سارے کا سارا، حج کے جتنے مناسک، جتنے ارکان ہیں، یہ 3 شخصیات ہیں جن کے گرد پورے مناسک حج جو ہے وہ گھومتے اور پھرتے ہیں۔ آپ یہ بات سمجھ گئے کہ اسلام کا 5واں رکن ہے، نظام عبادات میں سے اونچے درجے کی عبادت ہے، اور اتنے اہم درجے کی عبادت ہے کہ حضور نے فرمایا جس پر حج فرض ہو، جس پر حج فرض اور وہ حج نہ کرے، جیسے بعض لوگ بہانہ بناتے ہیں، بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ جناب میری تو ابھی بیٹیاں جوان ہیں، میں نے شادیاں کرنی ہیں، میں حج کیسے کروں؟ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں، اگر حج فرض ہو گیا، بیٹیاں جوان ہیں یا جوان نہیں ہیں، اب حج فرض ہو گیا، لہذا اس فرض کو ادا کرنا۔ بچیوں کی ادائیگی ذمہ داریوں کی الگ ہے، اور حج کی ادائیگی یہ الگ ہے۔ اب اگر حج فرض ہے تو پھر سارے کام چھوڑ چھاڑ کے حج کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی حدیث شریف ہے جس پر حج فرض ہو گیا، اس پر حج فرض ہو گیا، یعنی صاحب استطاعت بھی ہے، صحت مند بھی ہے، سفر خرچ اس کے پاس ہے، حالات بھی ٹھیک ہیں۔ اب چونکہ حالات ٹھیک نہیں، اس میں ایک شرط یہ ہے کہ سفر کے حالات بھی ٹھیک ہوں، معاملات بھی ٹھیک ہوں، پھر حج فرض ہوتا ہے شرائط کے ساتھ۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی حج نہیں کر سکتا کہ جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مالی اعتبار سے بھی ٹھیک ہے، صحت کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے، پھر بھی اگر کوئی حج نہیں کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چاہے وہ یہودیوں کے مرے، چاہے وہ عیسائیوں کے مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودیوں کے مرے چاہے عیسائیوں کے مرے۔ کون شخص جس پر حج فرض ہو اور حج کرنے نہ جائے؟ لہذا جس شخص پر بھی حج فرض ہو تو دینی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے فریضہ حج جو ہے وہ ادا کرے۔ جو لوگ حج کر چکے ہیں، ماشاءاللہ میں کافی لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں جو حج کر چکے ہیں، میں نے بھی الحمدللہ 1995 میں حج کیا تھا۔ اب میں اس زمانے میں اور اس دور میں جب دیکھتا ہوں تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو صحت مند آدمی، جوان آدمی ہی حج پہ جائے، کیونکہ مناسک کی ادائیگی کا لطف کما حق ہو وہی شخص اٹھا سکتا ہے جو صحت مند ہو، اور جو بیمار ہو یا بڑھاپے کے عالم میں ہے وہ تو یہ ہے کہ فرض کسی نہ کسی درجے میں ادا ہو جاتا ہے، لیکن وہ تو بیچارے چل بھی نہیں پاتے بوڑھے لوگ جو ہیں۔ اس لیے یہ بات اپنی جگہ ہے کہ صحت و سلامتی کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ حج پر جانے کی دعا مانگنی چاہیے، اور یہ ایک ایسا اہم فریضہ ہے
کہ جس کی ادائیگی کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں تفصیل سے فرمایا ہے۔ یہاں یہ فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا، جس نے ان مہینوں میں اپنے آپ کو حج کو فرض کر لیا، ارادہ کر لیا ہے، درخواست جمع کرا دی ہے، نام بھی نکل آیا ہے، تیاری کر رہا ہے، اب 3 چیزیں اس پہ حرام ہو جاتی ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اب جس نے اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا 3 باتیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات فلا رفث، کوئی بے حیائی والی بات اس کی زبان سے نہ نکلے۔ فلا رفث، بے حیا والی بات بھی زبان سے نہ نکلے، کوئی آنکھ کے ذریعے، زبان کے ذریعے، کان کے ذریعے، اپنے اعمال و افعال سے بے حیائی برائی کا کوئی کام اس کی طرف اشارہ بھی نہ ملتا۔ پہلی بات فلا رفث فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، پہلی بات ہے کہ بے حیائی سے اپنا دامن بالکل بچا لینا، ولا فسوق، اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب کی نافرمانی سے بچنا۔ بے حیائی، فوش کاموں سے بچنا، اپنا دامن بچانا۔ جب حج اپنے اوپر فرض کر لیا اور اس کے بعد پھر دوسرا درجہ ہے کوئی ایسا کام جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، کوئی ایسا کام جس میں اللہ کے پیارے رسول کی نافرمانی ہو، گناہ کا کوئی کام کرنا، گناہ کی رغبت رکھنا، یہ دوسرے نمبر پہ فلا رفث ولا فسوق، کوئی گناہ والا کام جو ہے پھر اس سے اپنے دامن کو بچانا ہے۔ تیسری چیز آ جائے گی ولا جدال فی الحج، کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی دنگا، کوئی فساد پھر حج کے دنوں میں نہیں۔ یہاں میں خاص طور پر یہ بات عرض کروں گا، یہ دین اسلام کا اعجاز ہے اور حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جو لوگ حج کر چکے ہیں ان سے پوچھئے، 30 لاکھ کا مجمع اگر ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی لڑائی نہیں ہوتی، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، کوئی دنگا نہیں ہوتا، کوئی فساد نہیں ہوتا۔ اگر کسی جگہ کوئی معمولی نوعیت کا معاملہ پیش آ گیا تو وہ جدال کے ضمن میں نہیں آتا۔ جیسے بس پہ بیٹھنے لگے تو ایک حاجی کہتا ہے میں شیشے والی سیٹ جو ہے اس پہ میں بیٹھوں گا، دوسرا حاجی صاحب کہتا نہیں میں بیٹھوں گا، یہ تکرار ہو جانا یہ جدال کے حکم میں نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں، حاجی صاحب کہتے ہیں منع کے اندر چٹائی یہاں میں بچھاؤں گا، دوسرا حاجی کہتا ہے نہیں یہاں میں بچھاؤں گا، یہ جدال کے حق میں نہیں۔ جدال کا معنی ہے کسی سے لڑائی جھگڑے پہ اتر آنا، مار کٹائی پہ اتر آنا، گالی گلوچ پہ اتر آنا۔ یہ قرآن مجید کا، دین اسلام کا یہ اعجاز ہے کہ اتنا بڑا اجتماع اور پھر اس پہ کوئی دنگا فساد نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا فمن الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، پہچانے ہوئے ہیں، اور ان پر اگر کسی نے اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا ہے تو پھر بے حیائی کے کاموں سے اپنا دامن بچائے، گناہ سے، برائی سے اپنے دامن کو بچائے، اور لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد سے بھی اپنے دامن کو بچائے۔ یہ حج کو اپنے اوپر فرض کرنے کا۔ اس کے بعد پھر ذرا دیکھیے کہ مناسک حج یہ شروع ہوتے ہیں ذی الحج کی 8 تاریخ کو، اور یہ اصطلاح حج جو ہے اسے ذہن میں رکھا کریں۔ ذی الحج کی 8 تاریخ کو یوم الترویہ کہتے ہیں، ذی الحج کی 9 تاریخ کو یوم العرفہ کہتے ہیں، ذی الحج کی 10 تاریخ کو یوم النحر کہتے ہیں۔ یہ حج کے دن ہیں، اور ان کے بعد جو دن آتے ہیں 9 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج عصر تک، یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ اب ان میں ذرا غور کریں،
فجر کی نماز ذی الحج کی 8 تاریخ کو مکہ شریف میں پڑھ کر پھر منا کی طرف حاجیوں کے قافلے روانہ ہوتے ہیں۔ آج مناسک حج کا آغاز ذی الحج کی 8 تاریخ کو ہو جاتا ہے، اور پھر منا کے اندر جا کر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء یہ ذی الحج کی 8 تاریخ کو پڑھتے ہیں، اور ذی الحج کی 9 تاریخ کو پھر فجر کی نماز منا کے اندر پڑھ کر پھر وہاں سے میدان عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ حج کا رکن اعظم یہ میدان عرفات میں وقوف ہے، میدان عرفات میں قیام ہے۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یوم العرفہ جو ذی الحج کی 9 تاریخ ہے یہ بھی عید کا دن ہے، یہ بھی عید کا دن ہے، یوم العرفہ یہ بھی عید کا دن ہے، اور یہ حج کا رکن اعظم اس دن ادا کیا جاتا ہے۔ میدان عرفات کی دعائیں جو ہیں ان کا تو انداز ہی الگ ہے، ان کی قبولیت کا انداز الگ ہے، اس لیے خاص یوم العرفہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے کا دن ہے، اور یہ دن اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ حالانکہ حج آپ دیکھیں ذی الحج کی 8 تاریخ کو شروع ہو رہا ہے، 12 اور 13 کو حج کے مناسک اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں، لیکن جو میدان عرفات میں داخل ہو گیا اور جس نے مغرب تک میدان عرفات میں وقوف کر لیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے حاجی لکھ دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد بھی مناسک حج ہے نا، ذی الحج کی 10 تاریخ کو آپ شیطان کو کنکر ماریں گے، سر مڑائیں گے، قربانی کریں گے، پھر طواف زیارت کریں گے، یہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو کام کیے جاتے ہیں۔ لیکن 9 ذی الحج یوم العرفہ جس دن آپ حج کہتے ہیں کہ آج حج ہے، آج حج ہے، یہ دن اتنا اہم ہے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو آدمی حدود عرفات کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے غروب آفتاب تک میدان عرفات میں قیام کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے حاجی لکھ دیا جاتا تھا، وہ حاجی کہلاتا ہے۔ اور اس میں دیکھیے حج اللہ کی عبادت ہے، حج اللہ کی عبادت ہے، مگر دیکھیں جتنے بھی اس کے اندر ارکان ہیں، ارکان حج ہیں، مناسک ہیں، وہ 3 شخصیات کے گرد گھومتے ہیں، 3 شخصیات کے گرد۔ ایک حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، دوسرے ان کے فرزند گرامی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، تیسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہ، یہ 3 شخصیات ہیں۔ اب طواف زیارت یہ حج کا رکن ہے، طواف زیارت حج کا رکن ہے۔ طواف زیارت کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک بیت اللہ کے ساتھ چکر لگانا اور دوسرا صفا مروہ کے ساتھ پھیرے لگانا۔ طواف زیارت اس کے 2 رکن ہیں، بیت اللہ کے ساتھ چکر اور صفا مروہ کے ساتھ چکر۔ اس میں ذرا غور کریں کہ یہ حج کے موقع پر ذی الحج کی 10 تاریخ کو قربانی کر کے سر منڈا کر مکے میں جو طواف زیارت کیا جاتا ہے، اس طواف زیارت کا اہم رکن ہے سعی بین الصفا والمروہ۔ اب یہ صفا مروہ کی سعی ہے، یہ تو یادگار ہے حضرت حاجرہ کی، بہو دوڑی تھی، اندازہ فرمائیں اللہ کو اپنے محبوبوں کی ادائیں کتنی پیاری ہیں، اسے عبادت اپنی بنا دیا کہ یہ میری بندی کی ادا پہ چلو گے تو عبادت میری ہوگی، تمہیں حاجی قرار دے دیا جائے گا، تمہارا حج ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری پیاری ایک نیک بندی حاجرہ یہاں دوڑی تھی، ان کا دوڑنا میری بارگاہ میں درجہ قبولیت کو پہنچا کہ میں نے اس کے چلنے کے طریقوں کو قیامت کے لیے حج کا رکن بنا دیا۔ یہ حضرت حاجرہ کہ دوڑنے کی طرح، لیکن وہ دوڑنا کیا تھا یہ بھی سن لیں، یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ
دو ستون ہیں جنہیں میلین اخضرین کہا جاتا ہے، دو سبز ستون۔ پہلا سبز ستون آتے ہیں تو پھر دوڑنا شروع کرتے ہیں، دوسرے سبز ستون میں ان کا نشان آتا ہے تو دوڑنا بند کر دیتے ہیں۔ یہ درمیان میں جو جگہ ہے نا، اسے کہتے ہیں میلین اخضرین، دو سبز ستونوں کے درمیان دوڑنا۔ سبز لائٹیں بھی لگی ہیں، پہلی سبز لائٹوں پہ دوڑنا شروع کرنا۔ اور دوڑنا کس طرح ہے؟ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر تیز تیز جھپٹ کر چل جاتا۔ اب یہ چلنے کا انداز جو ہے، اگر صرف چلنا ہی عبادت ہوتا تو ٹھیک ہے، جیسے آدمی آپ چلتا ہے گلی بازار میں، باغ میں سیر کرتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا نہیں، یہ میلین اخضرین، یہ دو سبز ستون، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت حاجرہ دوڑی تھی۔ یہ دوڑی تھی عام روٹین میں اپنی مرضی سے جیسے مرضی چلو پھرو، لیکن ان مقامات پر جب آؤ گے تو پہلے سبز ستونوں پر تمہارا دوڑنا اس طرح ہوگا جس طرح حضرت حاجرہ کا تھا، تو پھر تمہارا حج کا رکن قبول ہوگا۔ دوڑنے کا انداز بھی وہ اختیار کرو جو حاجرہ کا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ محبوبان بارگاہ الہی کی ادا اللہ کی بارگاہ میں یہ اہمیت رکھتی ہے کہ اسے حج کا رکن بھی بنا دیا، حصہ بھی بنا دیا، اور چلنا اس کا قبول ہوگا جو اس طرح چلے گا جیسے حضرت حاجرہ چلے۔ اور پھر منع کے اندر قربانی، جسے یوم النحر، ذی الحج کی 10 تاریخ کو آپ عید کی نماز پڑھتے ہیں، حاجی عید کی نماز نہیں پڑھتے، حاجیوں پہ عید کی نماز نہیں ہے۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ شیطان کو کنکر ماریں گے، قربانی کریں گے، سر پہ اس طرح پھرا دیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد طواف زیارت کے لیے جائیں گے۔ اب یہ منع کے اندر جو حاجی قربانی کرتا ہے، یاد رکھیے، آپ کہیں گے کہ جناب قربانی تو ہم شاہکوٹ میں بھی کرتے ہیں، یہ قربانی جو آپ کرتے ہیں اس قربانی کا نام کیا ہے؟ یہ نہر ہے، اور جو قربانی وہاں کی جاتی اسے ہدی کہتے ہیں۔ ہدیون، وہ قربانی جو منع کے ساتھ خاص ہے اسے ہدیون کہتے ہیں، وہ صرف حج کے ساتھ خاص ہے۔ اور یاد رکھیے قربانی کرنا بھی حج کا ایک رکن ہے، تو یہ تو یادگار ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہی کو لٹایا تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا نا، اور پھر حضور کی حدیث بھی ہے، صحابہ نے پوچھا تھا حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اضحیہ ما حاضل اضاحی، یہ قربانی جو شاہکوٹ میں آپ کریں گے اسے اضحیہ کہتے ہیں، جو منع کے اندر کرتے ہیں اسے ہدی کہتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو بھئی حج کا رکن ہے نا قربانی، تو بھئی قربانی حج کا رکن ہے، تو یہ یادگار ہے حضرت اسماعیل کی، اور یہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، انہوں نے بیٹے کو لٹایا تھا جی۔ تو یہ اسماعیل علیہ السلام کی سنت، دوڑنا حضرت حاجرہ کی سنت۔ شیطان کو کنکر مارنا، آپ پوچھیں گے یہ کس کی سنت؟ میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے تھے۔ اب منع کے اندر جب رمی ہوگی، حاجی میدان عرفات سے آتا ہے، مزدلفے میں رات گزارتا ہے، اور ذی الحج کی 10 تاریخ کو فجر پڑھ کے پھر مزدلفہ سے نکل کر منع میں جا کے شیطان کو کنکر مارتا ہے۔ میں مناسک حج پہ بات کر رہا ہوں۔ اب یہاں شیطان کو کنکر جو مارے جا رہے ہیں، یہ تو یادگار ہے، ادا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ اپنی عبادت کروا رہا ہے، کبھی کہتا ہے ابراہیم کے طریقے پر شیطان کو کنکر مارو، کبھی کہتا ہے حج کرنا ہے، میری عبادت کرنی ہے تو حاجرہ کے طریقے پہ دوڑو، شیطان کو کنکر مارو جیسے خلیل نے مارے تھے۔ اللہ اکبر حجی۔ تو یہ ادائیں ہیں اللہ کے محبوب، 3 شخصیات، ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو قربانیاں بھی آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ قربانیاں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ شوال، ذیقعد اور ذی الحج کی 10 تاریخ کو پھر قربانیاں ہیں انشاءاللہ۔ زندگی صحت رہی، اگلے جمعے باقی مضمون وآخر دعوانا